عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، مومن اپنے اللہ کے ساتھ معاملات میں کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، مومن وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہترین اعمال کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو یہ جب آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہوں گے جو چوری چکاری کرتے ہوں گے اور زنا بدکاری کرتے ہوں گے، جھوٹ وغیرہ بولتے ہوں گے، اس لیے وہ ڈرتے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں رد کر دیے جائیں، ان کے اعمال ضائع ہو جائے، ان کے اعمال رد ہو جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ادرکت الثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تقریباً کم از کم 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ہر ایک اس بات سے خوفزدہ رہتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پایا، اور وہ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں ہم کس قدر بے خوف ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ہمیں بعض دفعہ اپنی نیکیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے کہ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا، ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، دوسرے ہمیں سارے گناہگار نظر آتے ہیں اور اپنے آپ ہی سب سے اچھا ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ صحابہ کا معاملہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ اپنے آپ پر ہی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم جو ہے وہ منافقوں میں شمار نہ ہو جائے، ہمارے اندر نفاق کہیں نہ در آئے۔ تو اس لیے مومن کو ہر وقت اچھے اعمال کر کے بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس بات سے خصوصی طور پر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیک اعمال کرے اور اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور اس کے مال تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم 10 ایسے بڑے بڑے اسباب ان کا ذکر کریں گے جن سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ ان اعمال میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں، کچھ اسباب، ان اسباب میں سے کچھ اسباب تو ایسے ہیں جو کہ انسان کے عمل کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے ایمان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔
سب سے پہلے ان کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد ایسے اعمال، ایسے اسباب ہیں جو انسان کے کچھ اعمال ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے عمل اور انسان کا ایمان اس کے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، وہ ہے ارتداد، کسی کا مرتد ہو جانا، اسلام کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کر لینا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من یرتد منکم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ شخص جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے اور کفر کی حالت میں مر جائے، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال سارے کے سارے برباد، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ اعلان کرے کہ میں مرتد ہوں، نعوذ باللہ، وہ عمل ہی ایسا کرتا ہے، وہ دین پہ جو ہے وہ تان زنی کرتا ہے، دین پہ تشکیک کرتا ہے، یا ایسی حرکتیں کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ایسی مثالیں سنی ہوں گی۔ ایک وہ خبیث تھا، نام اس کا تھا سلمان، اور خالص تھا رشدی، سلمان رشدی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر، قرآن کے ابطال، قرآن کریم کے خلاف جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی باقاعدہ، جس کو اس نے شیطانی آیات قرآن کو قرار دیا۔ اب وہ کہے کہ میں مرتد نہیں ہوں، اس سے بڑا ارتداد اور کون سا۔ اسی طرح ایک تسلیمہ نسرین تھی، اور بنگلہ دیش کی تھی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ، یہ ایک اسی طرح ایک پاکستان سے ہندوستان کی طرف ایک شخص گیا تھا، فتحی اس طرح کر کے اس کا کوئی نام تھا، وہ بڑا ہی جو ہے وہ اسلام کے خلاف وہاں پہ بولتا تھا اور دین کے خلاف وہاں پہ بولتا تھا اور قرآن کے خلاف۔ نام اس کا مسلمانوں والا ہی تھا، ہندوستان کی شہریت اس نے اختیار کر لی، اور پھر وہ قرآن کے خلاف اور جو ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ میں مرتد ہوں۔ جو ارتداد والی حرکتیں کرتا ہے، اسلام کے مخالف کام کرتا ہے، اور جو ہے وہ واضح طور پہ کتاب و سنت کا انکار کرتا ہے، وہ مرتد ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لے، اس کے تمام اعمال جو ہے وہ اللہ کے ہاں ضائع ہے، چاہے وہ اس نے اس حرکت سے پہلے کیے یا بعد میں کیے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اگر توبہ کرے تو اس کا پھر اللہ کے ساتھ معاملہ، ورنہ اس کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد شرک کر لے، اسلام لانے کے بعد شرک کرے، بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ جو ہے وہ یہ نشہ پلاتے رہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو نا، تمہیں اب کفر کا ڈر نہیں ہے، تم اب سیدھے جنت میں جاؤ گے، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، جو مسلمان ہے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی اللہ پہ ایمان لاتے اور ساتھ شرک بھی کرتے۔ یہ جتنے یہودی کی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یہ جتنے عیسائی والے اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کرتے۔ اور ہماری امت میں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنا شرک در آیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اور کسی اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے کسی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، تو گنج بخش سمجھنا، اس سے اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد جتنا بھی عمل کرتا ہے لیکن کفر، وہ شرک اس سے ہو جائے، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کچھ بھی کر لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتا دیا کہ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کر دی ہے، اور یہ پیغام ہم نے آپ سے پہلے نبی جو تھے ان کو بھی دے دیا تھا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی یا پہلی امتوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے لئن اشرکتا کسی تم میں سے کسی ایک نے بھی شرک کر لیا لیحبطن عملو تو اس کا عمل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. لیحبطن عملو تو اس کا عمل جو ہے لیحبطن عملک تم میں سے کسی ایک نے بھی شرک کیا تو اس کا اعمال برباد. ولا تکونن من الخاسرین تم ضرور ہی گھاٹا پانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس لیے توحید کو سیکھنا اور یہ جو ہے وہ اس نشے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بس مسلمان ہیں بس ختم نہیں اب ہم جنت میں ہیں نہیں بلکہ توحید کو سیکھتے رہنا چاہیے اور شرک کو بھی سیکھتے رہنا چاہیے کہ کون کون سے اعمال جو ہیں وہ شرک میں شمار ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حضرات گرامی اسی طرح ارتداد کی قسموں میں سے جس سے انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بھی ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے یا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام میں سے کسی حکم سے بغض رکھنا کسی حکم سے بغض رکھنا. اچھا یہ بغض رکھنا کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ نمازیں ہی پڑھی جاتی ہے یہی کو کم آتے ہیں نماز پڑھی جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں نماز پڑھی جاتے ہیں. اسی طرح یعنی کسی بھی دین کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو دین کے کسی عمل کا انکار کر دینا اور جس پہ اتفاق ہے کہ یہ واقعی یہ دین کا حصہ ہے انکار کر دینا یا اس کا مذاق اڑا دینا یہ بھی ارتداد کی اقسام میں سے ہے. مثال کے طور پر دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی آپ کی سنت ہے. سنت سے مراد یہاں پہ فرض ہے. سنت سے مراد یہ نہیں کہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو رکھو تو کوئی بات نہیں نہیں آپ نے رکھی. ایک شخص ہے وہ داڑھی کٹواتا ہے منڈواتا ہے یہ گناہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ اللہ قبول کرے اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن یہ گناہ ضرور ہے. لیکن اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑائے گا نا کیا یہ کہے گا داڑھی ہے ہی نہیں داڑھی ہے نہیں. جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے نا یہ عرب کا رواج تھا جیسے حجاب ہے پردہ ہے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کے احکام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہے. وہ کہتا نہیں جی یہ تو عرب کا رواج تھا داڑھی رکھنا عرب کا رواج تھا یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کہ کیا کوئی پانی میں جا رہے ہو اب تم کیا کوئی جو ہے وہ کپڑا کم پڑ گیا تھا کپڑا تمہارے پاس زیادہ تھا یا اس طرح کی باتیں کرنا اس طرح کا یعنی دین کے کسی معاملے کا چاہے وہ نماز کا ہو وہ زکوٰۃ کا ہو وہ جہاد کا ہو یہ اب امت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالفت میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کسی کوئی عمل میں کوتاہی ہونا یہ میں نے ذکر کیا کہ عمل میں کوتاہی جو ہے اور چیز ہوتی ہے لیکن کسی دین کے معاملے کا مذاق اڑا دینا جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب لفظ جہاد ان کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے. لفظ جہاد جو ہے ان کا مذاق اڑائی جاتے ہیں ہاں جی یہ بھی جہاد ہے جی کس کو کہا جائے نا یہ بدعت ہے تو وہ بدعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے تم بھی بدعت ہو یہ پنکھا بھی بدعت ہے یہ لائٹ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے. یہ یعنی بدعت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین میں کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے. اب بدعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مذاق اڑائی جائے بندہ لے یہ بھی بدعت ہے تم بھی بدعت ہو میں بھی بدعت ہوں یہ بھی بدعت ہے گاڑی بھی بدعت ہے یہ دین کے معاملات کا مذاق اڑانا. تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس کسی عمل کی وجہ سے اور ان کے کسی قول کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا علم اس کا عمل اور اس کا ایمان ہی برباد کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہو اللہ نے ان کے اعمال واضل اعمالهم ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نازل ہوئی کی چیزوں کو ناپسند کیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند کیا تھا. دیکھیں عمل نہ کرنا الگ بات ہے لیکن کسی عمل کو ناپسند کرنا کتاب و سنت کے یہ بھی ارتداد کی قسموں میں سے ایک قسم بن جاتی یہ بھی اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے کئی دفعہ
کہ کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو ناپسند کرنا. تو اس لیے کسی بھی عمل کو عمل نہ کرنا، کسی بھی عمل پر کسی بھی حکم پر عمل نہ کرنا اور بات ہے، اور اس کا مذاق اڑانا اور بات ہے، اس کا انکار کرنا اور ہے. تو یہ تھے بڑی بڑی چیزیں جس سے انسان کا ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بھی تباہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ ان چیزوں کا ذکر کہ جس سے انسان کے عمل تباہ ہوتے ہیں، عمل اس سے تباہ ہوتے ہیں، یعنی ایمان باقی رہتا ہے لیکن وہ عمل جس کے اندر وہ چیز پائی جائے کہ وہ عمل تباہ و برباد ہو جائے گا. ان میں سے پہلی چیز ہے ریاکاری. کوئی عمل جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو دکھلانا. جیسے انسان کوئی بھی، جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سب سے پہلے 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. وہ کون ہے 3 لوگ؟ ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوگا. اب یہ تینوں اعمال جو ہے یہ کتنے اعلیٰ اعمال ہیں اور ان کا کتنا اجر ہے، لیکن ہوگا یہ کہ یہ تینوں وہ اشخاص ہوں گے جنہوں نے، ایک شخص نے جان قربان کر دی صرف لوگوں سے یہ سننے کے لیے کہ یہ بڑا ہی بہادر ہے، اور دوسرے نے اپنا مال خرچ کر دیا یہ سننے کے لیے یہ بڑا ہی غنی ہے، اور تیسرا جناب وہ جی تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، اس کی آواز بڑی اچھی، قرآن پڑھتا تھا اور لیکن اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا تھا اور اپنا آپ بتانا کہ میں بڑا بڑا قاری ہوں، بڑا میں خطیب ہوں، بڑا میں عالم ہوں. تو یہ تینوں لوگ وہ ہوں گے جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو یہ اعمال صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے یہ اعمال برباد ہوئے، بلکہ یہ اعمال ان کے لیے وبال بن گئے. یہ اعمال ان کے لیے وبال بن گئے. اس لیے اپنے عمل کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عمل میں کہیں سے ریاکاری شامل تو نہیں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل صفوان علیہ التراب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس پر مٹی پڑی ہے، اس پہ بارش ہوئی، بارش سے اوپر سے گرد و غبار تو اتر گئی لیکن پتھر جو ہے وہ پتھر ہی رہا. اسی طرح جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ اوپر سے مٹی جڑتی ہے، نیچے سے ان کے دل جو ہے وہ پتھر ہی رہتے ہیں. ان کے جو ہے وہ اعمال اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، چاہے وہ شرک عقیدے میں ہو یا شرک جو ہے وہ عمل میں ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، کہ جو شریک ہوتے ہیں نا ان میں سے سب سے زیادہ بے پرواہ میں ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی عمل کیا یعنی نماز پڑھی، کوئی صدقہ دیا، کوئی قرآن پڑھا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا مقصد اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھانا بھی تھا، ساتھ ساتھ کہ لوگ جو ہے وہ اس سے مجھے نیک کہیں یا لوگ مجھے اچھا سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکا، میں اس کو کہتا ہوں جا تو لے اور جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے نا اس کے بعد لے جا اور اجر بھی تم اسی سے تلاش کرو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وبال ہی ہے. تو اس لیے دوسری بڑی چیز جو ہے اعمال کو تباہ کرنے والی وہ کیا ہے؟ ریاکاری. اس عمل میں شامل ہو وہ چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قدر نہیں ہے بلکہ وہ وبال ہو جائے گا. تیسری چیز جو ہے اعمال کو برباد کرنے والی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ ہے تنہائی کے گناہ کہ انسان اللہ اکبر لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنے لیکن جیسے تنہائی ملے اور علیحدگی ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کون سا کام کوئی بھی ہو جو وہ کر گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةٍ، کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ روز قیامت تہامہ کے پہاڑ، تہامہ جو ہے یہ عرب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں تھے نا، یہ حجاز کا، یہ ادھر کا، یہ تہامہ بھی اس کا نام تھا. تو
تو تہامہ کے جیسے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان جیسے اعمال لے کے روزے قیامت آئیں گے، یعنی معمولی نہیں، چھوٹے نہیں، 100 نیکیاں 200 500 10 1000 نہیں، بلکہ پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ یجعلها حباء منثورا، اللہ رب العزت انہیں راکھ بنا کے اڑا دے گا، انہیں مٹی کی طرح اڑا دے گا۔ تو ثوبان کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون ہے، وہ کون سی صفات والے لوگ ہیں، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، یہ نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم بھی، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہو۔ تو آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، ومن جلدتکم، تمہاری نسلوں میں سے ہی ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ مَا تَأْخُذُونَ، صرف وہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے بلکہ تہجد گزار ہوں گے، تمہاری طرح تہجد گزار ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسی اقوام ہے، ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں انہیں گناہ کرنے کا موقع مل جائے گا تو پھر وہ اس سے انکار نہیں کرتے، اس سے بچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، چوتھا سبب جو ہے وہ نیک اعمال کے تباہ کرنے کا، وہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا، کسی کو کچھ مال بھی دے دینا، احسان بھی کر دینا، نیکی بھی کر دینا، کسی کے کام بھی آ جانا، لیکن اس کو یاد دلاتے رہنا کہ دیکھو یار میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ بچے عام طور پر ایسے کر جاتے ہیں، تو بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے، دیکھو میں نے تمہیں چیز دی تھی تم بھی مجھے دو، ہے بچے کرتے ہیں نا، تو یہ بڑوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بچوں کو بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے تمہیں دی تھی چیز ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہاری شکایت نہیں لگائی تھی تم بھی نہیں لگا رہے ہو نا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ احسان جتلا دینا، تو یہ بھی عمل کو تباہ کر دینے والا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات جو ہے وہ احسان جتلا کے تکلیف دے کے اس کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اب دیکھیں صدقہ کرنے کا کتنا اجر ہے، کوئی بھی ہم نیک اعمال جہاں پڑھتے ہیں صدقے کا ذکر وہاں پہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلے خطبات بھی کتنے سنے، ہر خطبے میں صدقے کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ صدقے کا ذکر ہو رہا ہے، اتنا اس کا اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور کسی کو صدقہ دے کے پھر اس کو تکلیف نہ دو، اسے یاد نہ دلاؤ بار بار، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ بھی ریاکاری کی طرح ہی ہے، یہ بھی ریاکاری، جس طرح ریاکاری سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح احسان جتلانے سے، نیکی کر اور پھر بھول جائے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں لو جی نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، تو جی فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، اب اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی کہ آپ نے احسان جتلا دیا۔ احسان نہیں جتلانا کسی پر، اگر کوئی نیکی کا بدلہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو کیا آپ کی نیکی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کی نیکی باقی ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ تو اس لیے آپ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے کبھی بھی اس سے دوبارہ نیکی کی توقع نہ رکھیں، اور کبھی، کیونکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو پھر آگے کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضامندی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، نہ تو ہم تم سے بدلہ چاہتے، لا شکورا، اور شکریہ تک کہ ہم روادار نہیں، کہ تم ہمیں شکریہ ہی کہہ دیں، ہم اس کے بھی روادار نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص۔ تو اس کے بدلے، اس کے مقابلے میں کیا ہے، کسی کو تکلیف دینا یا صدقہ کر کے یا کوئی کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا، یہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے چند اعمال جو اسباب جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو
وہ اسباب جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دینے والے ہیں ان میں سے ایک فرض نماز کو چھوڑ دینا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، بندے کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا جو ہے وہ فرق ہے، یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ایک انسان، نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اعمال ہی تباہ ہو جاتے ہیں، جیسے اور خاص طور پر عصر کی نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کے عمل تباہ ہو گئے، اور جو ساری نمازیں چھوڑ دے اس کے باقی اعمال کہاں باقی رہیں گے؟ تو نماز جو ہے جتنے اعمال ہیں نیک اعمال یہ نماز کے ساتھ مشروط ہیں، نمازیں اپنی ان کا دھیان خصوصی طور پہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح چھٹا سبب اعمال کو تباہ کرنے والا وہ یہ کہ انسان اللہ کی طرف سے کسی کو اللہ کی طرف سے خود ہی کوئی بات کہہ دے، یعنی کیا کہہ دے کہ یہ کہہ دے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہم نے پچھلے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی، پچھلے خطبے میں، کہ دو بھائی تھے تو ایک نیک انسان تھا، ایک جو ہے وہ گناہ کرتا تھا۔ تو ایک دن جو نیک انسان اس نے دوسرے کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کو کہنے کا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ دونوں فوت ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری رحمت کو محدود کرو؟ تم کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، تمہیں نہیں کیا، جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے اس بات کہنے سے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے کہ یار اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں بڑا نیک انسان ہوں، ساری دنیا یار دنیا ہمیشہ لوگوں کو، بعض لوگوں کو دیکھا وہ ان کو شکوہ رہتا ہے یار فلاں بڑا ہی گناہ گار ہے، فلاں بڑا ہی برا ہے، فلاں بڑا برا۔ اپنے آپ کو کہو، اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، پتہ نہیں ہمارے کس قول کی وجہ سے سارے عمل برباد ہو جائے، جس طرح اس شخص کے برباد ہوئے کہ جس نے صرف یہ کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے برباد نہیں کرے، معاف نہیں کرے گا، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کو برباد کر دیا۔ اسی طرح قطع رحمی جو ہے وہ نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا اور ان سے قطع رحمی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ ہر جمعرات کو، جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے نا اس رات میں اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے نا اس کا عمل اللہ قبول نہیں فرماتا، نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آٹھواں سبب اعمال کی تباہی کا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنا ہے، اور یہ عملی طور پر بھی ہے، یعنی کہ آواز جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو آپ کے سامنے حکم نہیں تھا کسی کو اونچی آواز سے بولے، اور اسی طرح اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے پاس جا کے کوئی اونچی آواز سے نہ بولے، اور یہاں بھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تو کوئی چونکے چناچے نہ کرے، اور اس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے اپنا قول، کسی امام کا قول پیش نہ کرے، کسی جو ہے وہ بڑے کا قول پیش نہ کرے، اپنی مرضی اپنی عقل وہاں پہ پیش نہ کرے کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ کہنا ہے یا فلاں کا یہ کہنا، نہیں، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تو پھر خاموش ہو جانا، وہاں آواز اونچی نہیں کرنی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا یا محمد کہہ کے کسی نے نہیں پکارنا، ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو نا، ایسے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلانا، ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اسی طرح کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، مشہور حدیث ہے، حدیث مفلس اسے کہا جاتا ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نے. اپنے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن کسی کو مارا، کسی کو پہ ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، یعنی اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں سے زیادتیاں کی، پھر اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی اور پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. یہ حقیقی مفلس ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ بھی اعمال کو برباد کر دینے والی بات ہے. اسی طرح 10ویں اور آخری چیز جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اپنے خاوند کی نافرمان عورت. اپنے خاوند کی نافرمان عورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی نہیں. آسمان تو بہت دور ہے نا. عمل الصالح یرفع، نیک اعمال آسمانوں میں جاتے ہیں نا، اس کی نماز زمین سے ہی نہیں اٹھتی. دو لوگ، ایک جیسے پہلے غلام ہوتے تھے نا، خریدے ہوتے، اگر کوئی غلام بھاگ جائے اس کے نماز قبول نہیں. اور دوسرا فرمایا امرأۃ اسۃ زوجہا، ایسی عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے. اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اپنی حاجت کے لیے تو وہ انکار کر دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ کوئی بھی بہانہ بنا کے کر دے انکار، تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں. نماز جس کے تباہ ہوگی اس کے بقایا کیا بچا؟ جس کی نماز یہ خراب ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے اور ان اعمال کی حفاظت کرنے کے بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.